بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم گائز, ویلکم آن بسم اللہ موٹیویشنل اسپیکر چینل اینڈ ٹوڈے از آور ٹاپک. آج کا ہمارا عنوان ہے تہجد کی فضیلت, یعنی تہجد کی نماز کی کیا امپورٹنس ہے. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 79 میں کہ رات کو تہجد پڑھو, یعنی کہ تہجد کی جو نماز ہے اس کا اہتمام کرو. اے نبی, رات کو اٹھ کر تہجد پڑھا کرو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ تہجد کا ذکر قرآن پاک میں بھی بڑی اہمیت ہے. اس کو پڑھنا فرمایا کہ اللہ سے ڈرنے والے متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے, وہاں ان نعمتوں کو پائیں گے جو ان کا رب انہیں دے گا. بے شک وہ نیکوکار تھے, وہ راتوں کو کم سوتے تھے, رات کو اٹھ کر وہ بخشش طلب کرتے تھے. رات کے آخری پہر جب ہوتا تھا, جس وقت کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں, ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کر دوں. یہ صرف رمضان میں نہیں, ہر روز ندا لگائی جاتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ فرض نماز کے بعد کون سی نماز افضل ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدھی رات کے بعد, یعنی تہجد. اس طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ رات کے آخری پہر میں بندہ رب کے زیادہ نزدیک ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی تہجد کی نماز پڑھی, صرف ایک دن نہیں پڑھی. وہ اس لیے کہ امت کا خیال رکھتے ہوئے کہ امت پر فرض نہ ہو جائے. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے, ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ حضرت مجھے تہجد پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. انہوں نے آسان سا جواب دے دیا, فرمانے لگے اے دوست تو اپنے دن کے اعمال کو سنوار. سفیان ثوری سے یہ بات ثابت ہے کہ ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا, جس کی وجہ سے 5 مہینے تہجد کی نماز سے میں محروم کر دیا گیا. اور پتہ ہے وہ گناہ کون سا تھا؟ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان دعا مانگتے ہوئے رو رہا تھا, تو میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے. میں نے اپنے دل میں اتنا سوچا کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے. اس بدگمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 5 مہینے تہجد سے مجھے محروم کر دیا. اور ہم کتنی بدگمانیاں کرتے ہیں. تم تہجد تک خود نہیں جاتے, تم تہجد تک خود نہیں جاتے, بلکہ تہجد کو تم تک لایا جاتا ہے. تم سجدوں کو نہیں چنتے, تم سجدوں کو نہیں چنتے, بلکہ تمہیں سجدوں کے لیے چنا جاتا ہے. تہجد اگر لاڈلی عبادت ہے تو اس تک پہنچ جانے والا بھی اللہ کا سب سے لاڈلا بندہ ہے, اور جب کوئی لاڈلا فرمائش کرتا ہے تو اسے رد کرنے کی کوئی بھی گنجائش باقی نہیں رہتی. تہجد از اے وے ٹو میک دا اسٹرونگیسٹ بانڈ ود یور کریٹر, یعنی کہ تہجد ایک ایسا رستہ ہے ٹو میک دا اسٹرونگیسٹ بانڈ, یعنی کہ ایک اپنا بہت زیادہ مضبوط بانڈ آپ بنا سکتے ہیں. ود کس کے ساتھ بنا سکتے ہیں؟ یور کریٹر, جس نے کہ آپ کو پیدا کیا. اینڈ تہجد از اے بیسٹ ٹائم ٹو ایکسپریس یور فیلنگس ان فرنٹ آف اللہ. تہجد یعنی کہ تہجد جو ہے ایک بہترین وقت ہے ٹو ایکسپریس, اپنی فیلنگس کا اظہار کرنے کے لیے. ان فرنٹ, کس کے سامنے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے. ہمیں اپنی فیلنگس کا اظہار کرنے کے لیے اگر ہمیں سب سے بہترین وقت کا چناؤ کرنا ہے تو وہ کون سا ہے ٹائم؟ وہ تہجد کا وقت. اینڈ تہجد از آر فری اپوائنٹمنٹ ٹو میٹ اللہ, یعنی کہ تہجد جو ہے فری میں ملاقات کرنے کا موقع دیتی ہے. کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے. ٹھیک ہے, جس طرح کہ ہم کسی بھی ڈاکٹر یا اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں ان سے جو ہے ملنے کے لیے سب سے پہلے اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے, اپنا جو بھی ہمارا پرابلم ہے ان کو بتانے کے لیے. لیکن اس کی وہ کافی زیادہ فی پے کرنی پڑتی ہے ہمیں. لیکن یہ ایک ایسی اپوائنٹمنٹ ہے جس کی کہ کوئی فی نہیں ہے, یہ بالکل فری آف کاسٹ ہے, تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. فرض نمازوں کے بعد تہجد وہ واحد نماز ہے جو اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے. سبحان اللہ. تم روشنیوں کے رب کو رات کے اندھیروں میں پکارو, تم روشنیوں کے رب کو رات کے اندھیروں میں پکارو,
وہ تمہیں بھی معجزوں کی صبح عطا کر کے راضی کر دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ I hope guys you will get a good information. Please like, share and subscribe it. Allah Hafiz and take care. صدق الله العظيم.